ڈونٹ کرائی زیبن، زیبن نہ رو، ہی سیڈ سافٹلی، اس نے آہستہ آواز میں کہا. ہی ریئلی ایڈریسڈ ہر دیٹ وے، وہ کبھی کبھار ہی اس طرح اس کو پکارتا تھا. بٹ ٹوڈے واز اے اسپیشل ڈے، لیکن آج تو خصوصی دن تھا. گاڈ ڈیڈ لسن ٹو آور پریئرز، اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں. لیٹ اس بو آور ہیڈ ٹو ہم، چلو اس کے سامنے سجدے میں سر جھکا دیں. دے ور اسٹل لاسٹ ان دیئر نیولی ایکوائرڈ ہیپینیس، وہ اپنی تازہ تازہ خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے، ایکوائرڈ جو ملی تھی. وین سڈنلی، جب اچانک، ونس اگین دے ہرڈ اے ناک، انہیں پھر ایک دروازے پر دستک سنائی دی. بفور اینی آف ہز چلڈرن کوڈ رش، اس سے پہلے کہ کوئی بچہ بھاگتا اور دروازہ کھولتا، مولوی ابول شاؤٹڈ، مولوی ابول چیخا، ویٹ ٹھہرو، لیٹ می سی، میں دیکھتا ہوں. ہی وینٹ ٹو دا ڈور، وہ دروازے کے پاس گیا، اینڈ اوپن اٹ، اور اسے کھولا. چودھری فتح داد واز اسٹینڈنگ دیر، وہاں چودھری فتح داد کھڑا تھا. ریپڈ ان اے شال، اور اس نے ایک شال لپیٹی ہوئی تھی. ہی وارملی کاٹ مولوی ابولز ہینڈ اینڈ ایمبریسڈ ہم، اس نے بڑی گرم جوشی سے مولوی ابول کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے گلے لگا لیا. کنگریچولیشن سر، مبارک ہو جناب. ایٹ لاسٹ مائی ایفرٹس ہیو پرووڈ فروٹفل، آخر کار میری کوششیں رنگ لائیں. ہی سیڈ ان اے لو وائس، اس نے ہلکی آواز میں کہا. یس چودھری صاحب، ہاں جی چودھری صاحب. آئی ایم تھینکفل ٹو یو اینڈ گریٹفل ٹو اللہ آلمائٹی، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شمیم احمد از اے گڈ بوائے سر، شمیم احمد بڑا اچھا لڑکا ہے جناب. پلیز ٹیک اے ڈیسیژن وداؤٹ ڈیلے، جلدی سے فیصلہ کیجیے. ہو نوز واٹ مے ہیپن، کون جانتا ہے کہ کیا ہو. سینگ دیٹ ہی براٹ آؤٹ اے کاٹن بیگ فرام انڈر ہز شال، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے شال میں سے ایک کپڑے کا تھیلا نکالا. اینڈ ہینڈیڈ اٹ اوور ٹو مولوی ابول، اور مولوی ابول کے حوالے کر دیا. دس از اے ہمبل گفٹ، یہ میرا ایک عاجزانہ تحفہ ہے. پلیز گیو اٹ ٹو مائی ڈاٹر آن مائی بہاف، یہ میری طرف سے میری بیٹی کو دے دو. سیٹ چودھری فتح داد، چودھری فتح داد بولا. گریٹیفائڈ، احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا. اینڈ آلموسٹ ڈیزڈ، اور تقریباً ہوش و حواس سے بیگانہ. مولوی ابول وینٹ بیک ٹو ہز وائف، مولوی ابول واپس اپنی بیوی کے پاس گیا. ود اے تھمپنگ ہارٹ ہی اوپن دا بیگ، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے تھیلا کھولا. ٹائڈ نیٹلی ان اے لارج سلکن کرچیف، ایک بڑے ریشمی رومال میں بڑے صفائی سے بندھے ہوئے. ور اے پیئر آف گولڈن پینڈنٹس، سونے کے جھمکے تھے. سیٹ ود لارج شائننگ اسٹون، جس میں بڑے نگینے جڑے ہوئے تھے. اسٹونز کا مطلب نگینے. اینڈ ریپڈ ان اے 100 روپی نوٹ، اور اس کو 100 روپے کے نوٹ میں لپیٹا گیا تھا. A few days later، چند دن کے بعد، the pre-marriage celebrations begin، شادی سے پہلے کی رسومات شروع ہو گئی. مہر النساء was put in seclusion in a separate room، مہر النساء کو ایک علیحدہ کمرے میں تنہائی میں بٹھا دیا گیا. till the auspicious day، اس مبارک دن سے پہلے اس کو تنہائی میں بٹھا دیا گیا. her hands and feet were covered with henna، اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائی گئی. henna مہندی. songs that usually accompany wedding ceremonies were not sung، شادی کی رسومات سے جڑے خوشیوں برے نغمے نہیں گائے گئے. فار آفٹر آل دس واز مولوی ابو البرکات ریزیڈنس، کیونکہ یہ آخر کار مولوی ابو البرکات کا گھر تھا. میوزک آف اینی کائنڈ could not be allowed in his house، اس کے گھر میں کسی قسم کی موسیقی کی اجازت نہیں تھی. so the village girls simply sat in a circle، اس لیے گاؤں کی لڑکیاں سادگی سے شرمیلی دلہن کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھ گئیں. اینڈ فار سیورل نائٹ سینگ سانگز آف لو اینڈ فرینڈشپ، اور کئی راتوں تک محبت اور دوستی کے نغمے گاتی رہیں. فلاورز اینڈ دیئر فریگرنس، پھولوں کے اور اس کی خوشبو کے. اینڈ دا رومانٹک رینی سیزن، رومانوی برسات کے موسم کے نغمے گاتی رہی. وچ ہیز اے اسپیشل سگنیفیکینس فار ینگ مین اینڈ ویمن ان دا رورل پنجاب، جو دیہاتی پنجاب میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں. دے آلسو سینگ سویٹ سانگز آف دا ایکسائٹمنٹ آف یونین اینڈ دا پینگز آف سپریشن، اس کے علاوہ انہوں نے ملاپ اور پینگز آف سپریشن اور جدائی کی تکلیف کے میٹھے میٹھے نغمے بھی گائے. آن دا ادر ہینڈ، دوسری جانب، نو باڈی کوڈ ریسٹرین شمیم احمد، کوئی بھی شمیم احمد کو روک نہیں سکتا تھا. فرام سیلیبریٹنگ ہز میرج اینی وے ہی ڈیزائرڈ، کہ وہ جس طرح چاہتا اپنی شادی کی خوشی مناتا. سو ہی کیم ٹو میری مہرون ایمسٹ فائر ورکس، اس لیے وہ آتش بازی اور باجے گاجے کے ساتھ مہرون کو بیاہنے کے لیے آیا. دیٹ نائٹ آفٹر اے لاٹ آف وسپرنگ ان ون کارنر آف دا ہاؤس، اس رات گھر کے ایک کونے میں کافی دیر سرگوشیوں کے بعد، مینی ٹرنکس ور ڈریگڈ آؤٹ اینڈ اوپنڈ، بہت سے ٹرنک گھسیٹے گئے اور کھولے گئے.
The next morning when the dowry was exhibited in the courtyard, اگلے دن صحن میں جب جہیز کی نمائش کی گئی, the entire village was stunned by what it saw. تو سارا گاؤں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا. People were not impressed much with the colorful clothes. لوگ رنگین کپڑوں سے اتنے متاثر نہیں تھے. For this was not unusual, کیونکہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی. But the jewelry, لیکن زیورات, it was incredible, وہ ناقابل یقین تھے. Some secretly believed, کچھ لوگوں کو اندر ہی اندر سے یہ یقین تھا that the مولوی had a special amulet, کہ مولوی کے پاس ایک amulet, ایک تعویذ ہے, whose charm blessed him with secret power, جس سے اس کو ایک جادوئی طاقت ملی ہے, to get as much money as he desired from the angels, جس کے ساتھ وہ فرشتوں سے جتنی چاہتا دولت حاصل کر لیتا. In the crowd, ہجوم میں, there were also a loud mouth old hag, ایک زبان دراز, لاؤڈ ماؤتھ کا مطلب ہے جو ایک زبان دراز, اولڈ ہیگ, بوڑھی عورت بھی تھی, who seemed to have other views, جس کے خیالات بالکل مختلف تھے. in a loud whisper, اونچی سرگوشی میں, she pointed out, اس نے کہا, that several suits in the dowry had once belonged to a woman who had died young, کہ اس میں سے بہت سارے سوٹ اس عورت کے جہیز میں سے تھے جو جوانی میں مر گئی تھی. there were others which had been part of Zebun's dowry, ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو زیبن کے جہیز میں سے تھے. even the bracelets and the gold nose ring are hers, اس میں جو کنگن ہے اور جو نتھلی ہے وہ اس کی اپنی ہے. with conviction, اس نے اعتراف کیا, یعنی اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ باقی اس کے تھے. but the gold pendants, لیکن یہ جو جھمکے, سونے کے جھمکے, she raised her eyes, اس نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں, and looked towards the heaven, اور آسمان کی طرف دیکھا, as if they were a gift from there, کہ شاید یہ آسمان سے کوئی اترا ہوا تحفہ تھا. after the ceremonies were over, جب یہ تمام رسومات پوری ہو گئی, مہرون was made to sit in a palanquin, مہرون کو ایک پالکی میں بٹھا دیا گیا. beautiful decorated, بڑی خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی. it was covered with a large silken cloth, اس کے اوپر ایک بڑا ریشمی کپڑا تھا. so that the bride could go to the bridegroom's house in strict پردہ, تاکہ جو دلہن ہے وہ دلہا کے گھر میں بڑے سخت پردے میں جا سکے. as two sturdy villagers carried it away, جب دو مضبوط دیہاتی اس کو اٹھا کر لے گئے. مولوی ابول walked a few steps with it, مولوی ابول چند قدم اس کے ساتھ ساتھ چلا. he must have cried silently for his eyes and nose were red, وہ ضرور چپ کے روتا رہا تھا کیونکہ اس کی آنکھیں اور ناک سرخ تھی. and he looked pale, اور اس کا رنگ زرد تھا. at the same time he looked at peace, اس کے ساتھ ساتھ وہ پرسکون بھی نظر آ رہا تھا. as he went back to his house, جب وہ واپس گیا, زیب النساء suddenly appeared from behind the door, زیب النساء دروازے کے پیچھے سے نمودار ہوئی. she held his hand and burst into tears, اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رونے لگی. look at this house, اس گھر کو دیکھیے, she said sobbing, اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا. without Mehrun doesn't it like a graveyard, اس کے بغیر یہ گھر قبرستان نہیں لگتا. مولوی ابول smiled and consoled her, مولوی ابول مسکرایا اور اس کو دلاسا دیا. ڈونٹ بی سلی زیبن, زیبن بیوقوف مت بنو. ہیز مہرون ٹیکن زبدہ آلسو ٹو ود ہر, کیا مہرون زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے. وٹ اباؤٹ شمسن, اور شمسن. سڈنلی ہی ریممبرڈ سم تھنگ, اچانک اسے کچھ یاد آیا. عارف مدر, ویئر از زبدہ, عارف کی ماں زبدہ کدھر ہے. ہی آسکڈ, اس پر اس نے سرگوشی سے پوچھا. ان سائڈ کرائنگ, وہ اندر ہے اور رو رہی ہے. شی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا. زبدہ مولوی ابول کالڈ ہر, مولوی ابول نے اس کو بلایا. A few minutes later زبدہ came out of the room, چند منٹوں کے بعد زبدہ کمرے سے باہر آئی. she looked sad, وہ بڑی اداس نظر آ رہی تھی. there were large dark patches of tears on her new pink head cloth, اس کے نئے گلابی دوپٹے پر آنسوؤں کے دھبے نظر آ رہے تھے. the مولوی said to his wife, مولوی نے اپنی بیوی سے کہا, عارف کی ماں, have you noticed, کیا تم نے دیکھا. he whispered, وہ سرگوشی میں بولا. this زبدہ of ours has suddenly grown up, یہ ہماری زبدہ ایک دم بڑی ہو گئی ہے. there was silence for a while, کچھ لمحوں کے لیے خاموشی رہی. then مولوی ابول said, پھر مولوی ابول بولا, perhaps to reassure himself more than his wife, وہ اپنی بیوی سے زیادہ خود اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتا تھا. ڈونٹ وری, فکر مت کرو. God Almighty is kind and benevolent, اللہ بہت مہربان, رحیم و کریم ہے. it is a sin to lose faith, اللہ پر ایمان نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. oblivious of his surroundings, مولوی ابول's mind was racing elsewhere, اپنے ماحول سے بے خبر. مولوی ابول's mind was racing elsewhere, مولوی ابول کا ذہن کہیں اور تھا.
ایز اف ان اے ٹرانس، جیسے خواب میں یا نیند میں. ہی ہیڈ کالڈ شمسن، اس نے شمسن کو بلایا. سلولی ہز تھرڈ ڈاٹر کیم فارورڈ، آہستہ آہستہ اس کی تیسری بیٹی آگے آئی. اینڈ بگین واکنگ ٹورڈز ہم، اور اس کے قریب آئی. A few months after مہرونز میرج، مہرون کی شادی کے کچھ مہینوں کے بعد پرائمری اسکول فار گرلز واز اوپن ان دا ولیج. گاؤں میں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول کھول دیا گیا. آل دیز ایئرز، ان تمام سالوں میں، ان تمام برسوں میں، مولوی ابول ہیڈ ٹو مین سورسز آف انسپریشن. مولوی ابول کو دو چیزوں کا سہارا تھا. ان وچ ہی ہیڈ امپلیسٹ فیتھ، جس پر اس کا ایمان بڑا مضبوط تھا. امپلیسٹ مضبوط. دا فرسٹ ون واز آلمائٹی اللہ، پہلا اس کے جو حوصلہ تھا وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا. اینڈ آفٹر ہم، اور اس کے بعد چودھری فتح داد. اٹ واز سرٹنلی اللہز بینیولنس، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی. دیٹ سنرز لائک مولوی ابول اینڈ زیب النساء ور اسٹل الائیو، کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گناہ گار ابھی بھی زندہ تھے. اینڈ دیٹ آل ادر چلڈرن دیٹ آل دیئر چلڈرن ور لیونگ، اور ان کے تمام بچے بھی. اینڈ مہرون ہیڈ بین میریڈ ود سچ سپلینڈر، اور مہرون کی اتنی شاندار انداز میں شادی ہو گئی تھی. تو جیسے میں انٹروڈکشن میں بھی کہہ رہا تھا کہ زندگی جو ہے وہ پریشانیوں اور خوشیوں سے لبریز. تو آپ نے دیکھا ابو البرکات کی زندگی میں خوشیاں اور پریشانیاں لگاتار تلے اوپر، پہلے خوش پھر ناخوش، پھر خوش پھر ناخوش. تو اس طرح یہ زندگی اسی طرح چھوڑو.